تو نفس خدرا کچھ جہانے زندہ کن، خواجہ را کچھ دستورا بندہ کن. اے میرے بھائی، نفس کی ڈیمانڈ حرام ہم نے. نفس کہتا ہے پاکولا پلاؤ، نفس کہتا ہے ناریل کا پانی پلاؤ، میٹھا زبردست. کس نے منع کیا ہے؟ حلال نعمت حلال پیسوں سے، یہ بھی شرط ہے. اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دے. ایک بزرگ تھے، جب نفس کہتا تھا کہ کباب کھلاؤ، ابھی حاضر ہیں، 2 رکعت تو پہلے پڑھ لے یار، صلاۃ التوبہ تو پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھ کے کباب کا ابھی کھلاتے ہیں. تو جب وعدہ کر لیا، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ ایسے تھوڑی کام آئے گا. 10 نفل پڑھا کر پھر کباب کھلاتا تھا. علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس مثل بچے کے ہیں، اس کو بہلاؤ کے بہل جائے گا. اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمائے ایک دن کا پیکیج کرو، ایک دن کی ڈیل کرو. ابے سن، خود بھی مرے گا، میں بھی مروائے گا. آج دن میں کوئی گناہ نہیں. یہ مت کہو کہ ہم 10 سال تک گناہ نہیں کریں گے، وہ تو حالت خراب ہو جائے گی اس کی. جس طرح جانور پہ رسی توڑاتا ہے نا، اس طرح وہ تو پیچھے پڑ جائے گا. بھائی تو کون ہے؟ کہ بھائی تو فکر نہ کر، پاکولا پلائیں گے، شادی بھی تمہاری کرا دیں گے. منع نہیں ہے اس چیز کا. عصر سے مغرب جائز کھیل بھی منع نہیں ہے. اور بس تو بدماشی آج کا دن نہیں کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے. رات کو کباب کھلائے گا، کھلائے گا، اللہ نے پیسہ دیا تو کیوں نہیں کھلائے گا. کینیا والی چائے وہ بھی پلائے گا. بس اس کو ایک دن میں علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثل بچے کے اس کو بہکانا ہے اور بس اور تڑی بھی لگانا ہے. خبردار میں پونچھ اکھاڑوں، اے نفس تیری پونچھ اکھاڑ دوں گا میں اگر تم نے گناہ کی طرف مجھے لے جانے دیا. اور نفس ڈر جائے گا. لیکن یہ نہیں 10 دن 20 دن بھی نہیں، بس ایسے چکر دے کے وہ تیار ہو جائے گا. ماں باپ سے بدتمیزی سکھائے گا، چوری سکھائے گا، زنا کے بار بار 10 کلو تقاضے سارے دن میں آئے، عمل نہیں کیا، 10 کلو کا نور مل گیا انشاءاللہ تعالی. اور پھر جیسے جیسے نور ملتا جائے گا نفس کی طاقت کمزور ہوتی جائے گی. پھر ایک دن کیا ہوگا، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. یہ ولایت کس کے لیے؟ خدا نہ خواستہ غیروں کے لیے ہے کیا؟ ہمارے آپ کے لیے تو ہے. ہمارے ایک میرے خیال میں غالباً اثر بھائی سے کسی نے کہا کہ داڑھی کے لیے دعا کر دو. کہ میں دعا تو کرتا ہوں لیکن داڑھی اور تمہارے درمیان، داڑھی اور دعا کے درمیان کینچی ہے، وہ کینچی آپ لگانا چھوڑ دو داڑھی آ جائے گی. اثر بھائی کہنا دعا تو کر رہے ہیں لیکن دعا آپ نہیں کریں کہ یا اللہ شادی کرا دے، اے اللہ شادی کرا دے. رشتہ آ گیا کہ نہیں میں تو درخت سے شادی کروں گا. اور بھائی تو اب تو کرنا پھر شادی پھر. یا اللہ میں پاس ہو جاؤں. سوال آیا کہ ثابت کر کے دنیا گول ہے. اس نے جواب دیا کہ سر آپ غور سے دیکھیں تربوز گول ہے، آپ غور سے دیکھیں فٹ بال بھی گول ہے، اور آپ غور سے دیکھیں تو ٹینس کا بال بھی گول ہے، آپ اور غور سے دیکھیں تو ٹیبل ٹینس کا بال بھی گول ہے. اس کا مطلب دنیا گول ہے. نیچے اس نے لکھا غور سے دیکھ تیرا نمبر بھی گول ہے. پڑھنا پڑھانا ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا یہ اسی طرح. تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ایسا نفس کو بدھو بنانا، شیخ سے مشورہ لیں. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو ہاتھ پاؤں بھی یوں ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. فرمایا حضرت نے آخر میں کیا ہے، تو دبا لے. اور مایوس کبھی نہیں ہونا ہے کہ شکل کیسی ہے اور ہاتھ سے جوانیاں برباد کر رہا ہوں. کس نے کہا؟ یہ نفس مٹی کا چیز چاہتا ہے. جیسے ہوائی جہاز ہے، اس میں ٹائر ربر کے ہیں، انجن میٹل کا ہے، پلاسٹک کی کھڑکیاں اور یہ سب پلاسٹک کی ہیں، چاہے وہ ہائی گریڈ کی ہوں. یہی چیزیں ہیں نا، لکڑی بھی ہے. یہ سب چیزیں کس کی بنی ہوئی ہیں؟ مٹی کی. تو جہاز زمین کی بنی ہوئی ہے نا، مٹی کی. تو جہاز کو اس سے محبت ہے، جنس سے محبت ہوتی ہے نا. تو جہاز چاہتا ہے کہ میں زمین پہ دھرا رہوں، اور پائلٹ چاہتا ہے اس کو اڑانا ہے. یہ سب حضرت والا کی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں. تو وہ اسٹیم بھی تو چاہیے اور پائلٹ بھی تو چاہیے، اور وہ ٹائر وائر کا پنچر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. فرمایا پیارے شیخ نے، یہ حضرت سے کسی نے سوال پوچھا تھا ایئرپورٹ پر، شیشے لگے ہوئے تھے، اس میں جہاز نظر آ رہے تھے. کہ حضرت دنیا اور اللہ والا بننے کی مثال سمجھاتے ہیں. فرمایا ابھی اللہ نے دل میں ڈالا کہ جہاز میں سب مٹی کی چیزیں ہیں اور یہ چاہتا ہے میں مٹی پر دھرا رہوں. پائلٹ چاہتا ہے اس کو اڑائے، تو اسٹیم چاہیے، اور اس کے بعد اس کو وہ دوڑا کر، اور اسٹیم بھی اعلیٰ قسم کا پیٹرول. یہ پیٹرول تھوڑی چلتا ہے، ڈیزل اور پیٹرول یا CNG سے تھوڑی اڑتا ہے وہ. تو پھر اس کو وہ ٹیک آف کر کے لے آتا ہے ساتھ. پھر اس کے بعد اسٹیم لیتا ہے، لے کے پھر دوڑتا ہے، دوڑ کے پھر ٹیک آف کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کراچی ایئرپورٹ بڑا ہے
کراچی بڑا ہے یا جہاز بڑا ہے؟ کراچی بڑا ہے نا، ایئرپورٹ جہاز سے بھی بڑا ہے. اب یہ ٹیک آف ہوتا جائے گا، ایئرپورٹ نظروں سے اوجھل ہوتا جائے گا، آخر کراچی بھی نظر نہیں آئے گا. روح کا جہاز جب رب کی طرف تقویٰ سے پرواز کرتا ہے، دنیا ہوتی ہے نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں. دنیا رہے گی، ماں باپ کے حقوق رہیں گے، بیوی بچوں کے حقوق رہیں گے، پڑھنا اور جاب اور نوکریاں رہے گا، لیکن اس کا روح کا جہاز عرش اعظم کا طواف کرتا رہے گا. اب اگر یہ جہاز اوپر طواف ہی کرتا رہے اور نیچے نہ آئے تو حاجی صاحب بیٹھ کر کیسے حج کر لیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے اللہ والوں کو عروج عطا فرماتے ہیں درد دل کا، پھر فرماتے ہیں اب نزول کرو اور میرے عاشقوں کو اپنے جہاز میں بٹھا کے ٹیک آف کر جاؤ، پھر دوبارہ نزول کرو. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ والوں کو نزول ڈائریکٹ ملے، پہلے عروج ملتا ہے پھر نزول ملتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نزول ہی نزول ملے. اللہ کا عشق کہاں ملا؟ عروج کہاں ہوا؟ عروج کے بعد تکبر اور سب چیزوں کو بلڈوز کرے گا تب تو نزول ملے گا. اب وہ دل میں ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. پہلے وہ باندھ لے سر سے کفن، پھر رہے عشق میں رکھے قدم. ایسا نہیں ہے کہ تقریریں کر لی، سفید داڑھی اور ہاتھ ہل گئے، لوگ بیت ہو گئے، اس کو خلافت اس کو خلافت، ادھر بیان اس کا ادھر بیان، اور خود بے حیائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے نامحرم کے ساتھ، پھر دل میں خود کمینے پن کے خیالات لا رہے ہیں. یہ نفس کا مٹا، یہ تو نفس زندہ ہے. www.darsequran.com